أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لا تحسبن इसका क्या माना है? ये नून किस लिए आता है? ताकीद के लिए। जो आखिर में नून आता है जिस पर शद है ये ताकीद के लिए आता है। तहसबन्ना माना गुमान करना, ता आता है तुम के लिए, ला माना मत। ला तहसबन्ना तुम ज़रूर गुमान ना करो, तुम बिल्कुल गुमान ना करो। अल्लज़ीना उन लोगों के बारे में, ला तहसबन्ना अल्लज़ीना तुम गुमान बिल्कुल ना करो उन लोगों के बारे में। यफ़रहूना, यफ़रहूना ये तफरी खुश होना, यफ़रहूना जो खुश होते हैं।
بما اس کے ساتھ اتو جو وہ کرتے ہیں، لا تحسبن الذین گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اتو جو وہ کرتے ہیں، ویحبون یحبون کا کیا معنی بنے گا؟ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدو، ان کا کیا معنی ہے کہ یحمدو یہ کس چیز سے بنے گا؟ ہاں جی حمد تعریف سے، ٹھیک ہو گیا۔ ویحبون اور وہ چاہتے ہیں پسند کرتے ان یحمدو کہ ان کی تعریف کی جائے، مجہول کا صیغہ یہ پیش آئے ان یحمدو کہ ان کی تعریف کی جائے، ویحبون وہ پسند کرتے ہیں ان یحمدو کہ ان کی تعریف کی جائے بما جو لم یفعلوا، لم کا کیا معنی ہے؟ نہیں، بما لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا ہے، یفعلوا فعل کرنا، لم یفعلوا نہیں کیا ہے، بما جو لم یفعلوا انہوں نے نہیں کیا ہے، فلا تحسبنہم، پھر وہی الفاظ آگے اوپر والے، فامانا پس، لا تحسبن تم گمان نہ کرو، ہم ان کے بارے میں، ہم مانا ان کے بارے میں، فلا تحسبنہم پس تم ان کے بارے میں بالکل گمان نہ کرو، بمفازۃ، مفازہ اس کا معنی ہے کامیاب ہونا ہے، بمفازۃ خلاصی، فلا تحسبنہم پس تم گمان نہ کرو ان کے بارے میں بمفازۃ من العذاب، عذاب سے خلاصی کے بارے میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب علیم کا کیا معنی ہے؟ دردناک عذاب، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کا کیا معنی ہے؟ ملک کا معنی بادشاہی، ملک معنی بادشاہی، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، لا معنی لیے، ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اس کا کیا معنی ہے؟ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان معنی بے شک، فی معنی کیا ہے؟ میں، خلق معنی تخلیق، ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل اختلاف، لیل معنی رات، نہار معنی دن، واختلاف اللیل والنہار اور دن و رات کے اختلاف میں، لآیات لام کس لیے آتا ہے زبر والا؟ ضرور تاکید کے لیے آتا ہے، لآیات آیات معنی نشانی، لآیات یہ ضرور نشانی آسمان اور زمین میں اختلاف دن و رات، لأولی الالباب، الباب معنی عقل والا، الباب معنی عقل والا، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین یہ عقل والے وہ لوگ ہیں، یذکرون، یذکرون معنی ذکر کرنا، یاد کرنا، یذکرون اللہ جو یاد کرتے اللہ کو، قیاماً، قیام آپ جانتے ہیں کہ نماز میں قیام کرتے کھڑا ہونا، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً قعوداً قیدہ ہے، قیدہ آپ جانتے ہیں نماز میں بیٹھتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اس کا معنی ہے لیٹے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، جم اس کو کہتے ہیں کمر کو، سائڈوں کو، لیٹے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ اس کا کیا معنی بنے گا؟ فکر کرنا، غور کرنا، وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض کیا معنی بنے گا؟ خلق معنی تخلیق، فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، ربنا کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، ما معنی نہیں، خلقت تخلیق سے ہے، اور تا معنی تو نے، ما خلقتا تو نے نہیں پیدا کیا، ہاذا یہ چیزیں باطلا، باطل فضول میں نہیں پیدا کیا، بس نہیں پیدا کیا، ما خلقتا ہاذا باطلا اے اللہ تو نے کسی چیز کو بس فضول نہیں پیدا کیا، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، فقنا فا معنی پس، قی قاف زرقی اس کا معنی ہے بچانا، قاف زرقی معنی بچانا، نا معنی نا کا کیا معنی ہے؟ ہمیں، فقنا پس بچا دے ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من کا کیا معنی ہے؟ جو، تدخل کا کیا معنی؟ داخل کرنا، من تدخل النار جو تو آگ میں داخل کرے گا، فقط پس یقیناً، اخزیتا اخزی معنی رسوائی، اخزیتا تو نے ان کو رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار مددگار، انصار معنی مددگار، لا تحسبن
لا تحسبن الذین، گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا جو کام وہ کرتے ہیں، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم پس آپ گمان نہ کریں ان کے بارے میں، بمفازۃ من العذاب عذاب سے خلاصی میں، عذاب سے چھٹکارے میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار دن و رات کے اختلاف میں، لآیات ضرور نشانی ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ وہ لوگ جو یاد کرتے اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش میں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا نہیں پیدا کیا تو نے ان کو عبث بیکار، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، فقنا پس بچا دے ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو من تدخل النار جن کو تو آگ میں داخل کر دیں، فقط اخزیتا بس یقیناً تو نے ان کو رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، لا تحسبن الذین گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا جو وہ کرتے ہیں، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم پس آپ گمان نہ کریں ان کے بارے میں، بمفازۃ من العذاب عذاب سے نجات میں، عذاب سے خلاصی میں، ولہم عذاب علیم اور ان کے دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار دن و رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب ضرور نشانی ہے عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ وہ لوگ جو یاد کرتے اللہ کو، قیاماً وقعوداً کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش میں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا تو نے ان کو عبث نہیں بنایا، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، فقنا عذاب النار ہمیں بچا دے آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار بے شک جن کو تو آگ میں داخل کر دے، فقط اخزیتا پس یقین تو نے ان کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ آج کے سبق میں جو پہلی آیت ہے، اس آیت میں اہل کتاب کی مذمت ہے، اہل کتاب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی مذمت ہے جو کام تو خراب کرتے ہیں، دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہے کہ ہماری تعریف کی جائے، اور ان کاموں میں جو انہوں نے کیا بھی نہیں ہے اس میں بھی ان کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی سازش کرتے ہیں، دین کے خلاف کرتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم دین کے خلاف سازش کرتے ہیں، جس طرح سازشی لوگ ہوتے ہیں اور ہر وقت ہر معاملے میں وہ کام کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہو، اور ان لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دیندار ہیں، اور وہ یہ کام کرتے پھر پسند بھی کرتے ہیں کہ جو کام ہم نے کیا ہے نہیں کیا اس کے ہمیں تعریف کی کریڈٹ بھی ان کو مل جائے۔ تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں خیال نہ کرے کہ عذاب سے بچ جائے گی، عذاب سے نہیں بچ جائیں گے، ان کے دردناک عذاب ہوگا۔ اب وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہاں سے وہی بات شروع ہوگی جو سورت کے شروع میں ہے۔ سورت کے شروع میں اگر آپ دیکھیں پھر مطالعہ کریں تو وہاں آسمان و زمین کی تخلیق، انسان کی تخلیق اور اللہ کی جو نشانی ان کا ذکر تھا، یہاں ابھی سے ان چیزوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لیے بادشاہی آسمان و زمین سب بادشاہی اللہ کے لیے، ہر چیز پر قادر وہی ہے۔ وہاں فرمایا تھا کہ اللہ وہ ہے جو آپ کو شکل صورت ماں کے رحم میں دیتا ہے، والذی یصور فی الارحام کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے۔ وہاں فرمایا تھا اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ یہی بات ہو رہی کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پہ فرمایا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ زمین آسمان کی تخلیق یہ اللہ نے کی ہے، دن اور رات میں اللہ نے اختلاف پیدا کیا کہ دن روشن ہے رات تاریک ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ فرمایا لآیۃ لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی کہ عقل والے غور و فکر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے تو آسمان کی طرف
دیکھ کے غور و فکر کرتے تو یہ آیت پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پھر الذین یذکرون اللہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک ربنا انک، یہ ساری آیتیں اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور زمین آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے تھے. تو زمین آسمان کی تخلیق ان چیزوں میں اللہ کی یہ قدرتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے. اس سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے کیسے تخلیق کی ہے، کہ وہ تخلیق کوئی اور کر ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، اور اللہ نے اتنا بہترین نظام، بہترین چیزیں بنائی ہیں. تو یہ غور و فکر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غور و فکر کرتے تھے. تو اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ اولو الالباب عقل والے کون ہیں؟ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرے. عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے کہ جب مال دولت اکٹھا کرے، بنگلے بنائے، دنیا کے معاملات میں پسے رہے اور ایک دن آ جائے کہ وہ سارے کسی اور کے ہو جائے، وہ چلا جائے. غریب، یتیم، مسکین، غریب، یہ غریبی اسی کو بولتے ہیں کہ بہت کچھ اکٹھا کیا لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہی یتیم، غریب، مسکین ہے. جو عقل مند ہے وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے لیے آخرت کا وہ ذخیرہ بناتے ہیں. فرمایا یہ لوگ عقل مند کون ہیں؟ جو کڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی بھی چیز تو نے عبث اور فضول میں نہیں بنایا ہے. اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحانک اللہ، یہ ساری پاکی تیرے لیے، فقینا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. پھر اللہ کو مخاطب کر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو آگ سے بچا دے، لیکن جس کو تو آگ میں ڈالے گا یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، اور ہمیں اس رسوائی سے بچا دے، اس لیے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لا تحسبن الذین، گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا جو کام وہ کرتے ہیں، ویحبون ان یحمدوا اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو اچھا کام انہوں نے نہیں کیا. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، بس ان کے بارے میں آپ گمان نہ کریں کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کی آسمان و زمین کی بادشاہی ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک زمین آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات نشانی ہے، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ وہ لوگ جو یاد کرتے اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمان اور زمین کی پیدائش میں. ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا تو نے اس کسی چیز کو بھی عبث فضول نہیں بنایا، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے. فقنا عذاب النار پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار بے شک جس کو تو آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتا بس یقیناً تو نے ان کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار.